بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ترقی اچھا لفظ ہے، خوبصورت لفظ ہے دنیا کی ترقی، لیکن طول عمل حریص کے ساتھ دنیا کمانا، طول عمل لمبی لمبی پلاننگ، حریص لالچ، اس کی شریعت مطہرہ نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ شروع سے لے کے سیرت کی دیکھیے آپ، حضور اکرم کی سیرت مبارکہ، تعلیمات، گزارشات، شروع سے لے کے آخر تک کبھی آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی صحابہ کو کہ طول عمل حریص کے ساتھ دنیا کمائے۔ صحابہ نے دنیا کمائی دین کی ترقی کے ساتھ، یعنی دین کی ترقی ان کے مطمع نظر رہا ہمیشہ، یعنی دین کی ترقی اصل ترقی تھی جو مطمع نظر تھی، یعنی مرکز نظر، اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے، دین کی ترقی کی برکات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا دی انہیں، یعنی دنیا میں سلطنتوں کے بادشاہ بھی بنایا، سلطنتیں بھی دیں، لیکن دین کی ترقی کے ساتھ۔ اور دین کی ترقی کے ساتھ اگر آپ دنیا کما رہے ہیں تو آپ یہ قابل اخذ ہے، اخذ ہے، اس کو کرو، اور نہیں تو ورنہ ہیچ۔ ہمیشہ شروع سے اس کی جڑ کاٹی ہے، یعنی صحابہ کی جو ترقی تھی نا وہ خط مستقیم کے ساتھ تھی، خط مستقیم ایک صحیح راستے کے ساتھ، مستقیم جو صحیح راستہ ہے۔ اور آج کی ترقی خط منحنی کی طرح ہے، یعنی خط مستقیم کو مبدل کر دیا خط منحنی کی طرف، یعنی خط منحنی کی طرف ہم جا کے انتباق کر رہے ہیں، یعنی وہ صحابہ نے کر کے نہیں دیا، یعنی خط مستقیم کے ساتھ دنیا کی ترقی کری۔ اور آج کل ہم طول عمل حریص کے ساتھ خط منحنی کے ساتھ دنیا کی ترقی کر رہے ہیں، جو بیکار ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی تعلیمات حضور نے کبھی نہیں دی شروع سے آخر تک، سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، جو ایک اللہ کا فضل ہے، جس شخص کے ساتھ یہ طول عمل نہیں ہے، حریص نہیں ہے، اور دنیا پھر بھی کما رہا ہے، وہ اس پیسے سے دنیا کی لوگوں کی ضرورت مندوں کی امداد کر رہا ہے۔ یعنی جو آج کل لوگ ہیں نا حریص، وہ کیسے ہیں؟ دنیا بزنس بہت ترقی کر رہا ہے طول عمل کے ساتھ، لمبی لمبی پلاننگ کے ساتھ۔ پتہ کیا کرتے ہیں وہ؟ اور اس پیسوں کو سال میں کبھی تو بہت سے تو عمرہ بھی کر لیتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس پیسے سے پتہ ہے گھومنے آتے ہیں، ٹور پہ نکلتے ہیں، ٹور پہ۔ آج شملہ کا ٹور، آج سری نگر کا ٹور، آج پتہ چلا بینکاک کا ٹور، وہ اسی کو پیسوں کو لاکھوں روپیہ یہاں خرچ کرتے ہیں۔ طول عمل حریص، دنیا کماؤ اور گھومو پھرو، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ پتہ چلا ایک جھٹکا لگتا ہے، یہ سب یہیں چھوڑ جاتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے، پھر وہ عیاشی کے لیے وہ پیسہ چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے کی امداد نہیں کرتے۔ ارے بھائی، دین کے ساتھ اگر چلے، اسی پیسے کو آپ گھومنے پھرنے میں نہ لگائیں بلکہ دوسرے کی امداد میں لگائیں۔ پتہ چلا آپ کا جب مریں گے نا، سخی میں شمار کریں گے اللہ تعالیٰ، آپ کو وہ اجر ملے گا تو آخرت میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ایک دیندار آدمی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو آپ نے اس پیسے سے، کمائے ہوئے پیسے کو صحیح راستے پہ خرچ کر دیا۔ معافی چاہتا ہوں۔ خط مستقیم کے ساتھ اس کو پیسے کو صحیح مصرف بنایا تو پتہ چلا آپ کا حشر کس میں ہوگا؟ پتہ ہے؟ صدیقین کے ساتھ، انبیاؤں کے ساتھ، اور بڑے بڑے شہداؤں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے سخی تھے، آپ سخی کے ساتھ گئے دنیا میں، سخاوت کے ساتھ آپ کو سخی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ حریص اور طول عمل کے ساتھ گئے، پتہ چلا بڑے بڑے میں نے دیندار دیکھے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے مجھے بھی، اور لوگوں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ بڑے بڑے دیندار، حج، کئی حج کیے ہوئے، عمرہ کیے ہوئے، ہر وقت دین کی باتیں ہیں، بادشاہ سب کچھ، طول عمل حریص کے ساتھ دنیا کمائی۔ پتہ چلا کسی کی امداد بھی کری تو سوچ سمجھ کے کری، نہیں کری بلکہ اس کو روگردانی کری۔ پتہ چلا یہیں چھوڑ گئے، ایک دم ختم ہو گئے، بیماری لگی، ختم، اور پتہ چلا دوسرا ان کا پیسہ خرچ کر رہا ہے دوسری جگہ، دوسرا ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے کمائے ہوئے پیسے سے، تو کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، بزرگوں کی صحبت سے جڑے رہو، اچھی کتابوں سے جڑے رہو، تو آپ کے اندر یہ بیماری جو ہے نا نکل جائے گی، پھر آپ دوسروں کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ بہت سو سے ایسے میں نے گھرانے دیکھے ہیں جو کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اپنا پیسہ گھومنے پھرنے میں اور جائیداد بنانے میں نہیں لگاتے۔ پتہ چلا آج 10 لاکھ کما لیا تو 10 لاکھ کی کوئی دکان خرید لی، کرائے پہ اٹھا دی، اس کا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، حریص چیزیں کہتے ہیں، وہ یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ جو پیسہ جمع ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی امداد میں لگاتے ہیں، پتہ چلا وہ سخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی برا وقت آیا نا تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے، بالکل کریں گے۔ یہ وقت جو آ رہا ہے، چل رہا ہے نا، سمجھ لو اللہ اپنی طاقت دکھانے والے ہیں، دھیرے دھیرے دکھا رہے ہیں، دوسرے دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے، ہم تو سو رہے ہیں سب، دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، انہیں احساس ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنی طاقت دکھائیں گے نا، جو حریص ہیں طول عمل کے ساتھ زندگی گزاری، ان کا ختم بالکل ایک جھٹکے میں۔ والعصر کی صورت یہاں پر مصداق بنتی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی اگر آپ کوئی بھی کام کریں، آپ دین کی ضرورت شریعت کے مطابق کریں،
تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو اگر آپ نے طول عمل حریص کے ساتھ دنیا کمائی، سب ختم، خط مستقیم کو چھوڑ کے خط منحنی کی طرف مبدل کر دیا اپنے آپ کو، سب یہی رہ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیشہ حضور اکرم نے کبھی تعلیمات صحابہ کو نہیں دی، اور نہ صحابہ نے خط مستقیم کے ساتھ زندگی کمائی، ترقی کری، بلکہ خط منحنی کی طرح نہیں بچے، یعنی ٹیڑھی خیر۔ خط منحنی کسے کہتے ہیں؟ ٹیڑھی خیر، خط ایک رسم، ایک لکیر، ایک راستہ، خط تحریر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ یہ ذہن نشی کریں، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر جتنی بھی آپ کے پاس آپ کی استطاعت کے مطابق پیسہ ہے، اس کو غریبوں میں بانٹو۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ہے تو 50 10 روپے 20 روپے کی غریبوں کی مدد کرتے رہو، بھائی، بلکہ دیکھو کون ضرورت مند پھٹے پرانے حال سڑک پہ چل رہا ہے، روڈ پہ چل رہا ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کر رہا، فوراً دیکھو یہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بھوکا ہے کئی دن کا، چہرہ بتاتا ہے، اس کے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے خستہ حال ہے، فوراً چپ چاپ نکال کے اس کو دے دو۔ وہ جو پروفیشنل ہے، آپ پروفیشنل کو دیتے ہو، یہاں بھی عقل معاف ہو گئی بھائی، پروفیشنل کو دیتے ہو 5 روپے 10 روپے، جو ہر وقت خوب 700 800 1000 روپے اکٹھے کر کے لے آتا ہے، جو روڈ پہ چل رہا ہے غریب ہے، آدمی پہچاننے والا ہونا چاہیے، میاں فوراً چپ چاپ جیب سے نکالو، اس کو دو۔ اللہ اتنے خوش ہوں گے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کے کتنے بڑے بڑے کام جو آپ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں روک دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہ بندے نے یہاں اپنی فراست کا استعمال کیا، یہاں اپنی فراست کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑھیا، کوئی بڈھا آدمی، مثال کے طور پر بیٹھا رکشہ چلا رہا ہے، آپ اس کی مدد کر دو چپ چاپ، یا کوئی کپڑا مطلب، یا کوئی پٹے حال پرانے حال ہے اور کوڑا چن رہا ہے، بچہ ہے یا عورت ہے یا بوڑھا آدمی، سوری بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت ہے، ردی چنتا پھر رہا، چپ چاپ اس کی مدد کر دو، یہاں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے۔ تو یہ ہے اس کا مصرف صحیح پیسے کا۔ آپ پروفیشنل کو دو گے تو یعنی دے کے اتنے بنا لیے کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ دکان پہ سامان خرید رہے ہیں تو پروفیشنل کھڑا ہے، بھائی صاحب دے دو اللہ کے واسطے۔ چل رہے ہیں، کوئی سامان کھا رہے ہیں تو وہاں کھڑا ہو گیا، بھائی صاحب دے دو، آپ کھانا مشکل ہو جائے گا، آپ کا کھانا مشکل ہو گیا، کیونکہ بنانے والے صرف ہم، اور سارے مسلم علاقے میں ملیں گے سارے لوگ، کہ ہم خود اپنی عقل سے چل رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف کھانے پینے کے رہ گئے، ہم ذائقے میں رہ گئے مسلمان، ہم صرف مسلمان ذائقے میں رہ گئے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آپ یہ سوچیں کہ غازہ میں ہی ہو رہا ہے، ہم تو سیف ہیں، بھائی صاحب کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے کائنات کے مالک ہیں، کب نظام بگاڑ دیں، کب نظام صحیح کر دیں۔ ہمارے اعمالوں کو دیکھ کے دنیا کا نظام ہوتا ہے، جیسے ہمارے اعمال جائیں گے ویسے دنیا کا نظام چلے گا، ویسی حکومتیں ہم پہ غالب آئیں گی، اور ویسی ہم پہ حکمراں غالب آئیں گے، نافذ ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم طول عمل و حریص پہ رہ گئے، خوب پیسہ کما رہے ہیں، دن رات کمانے میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اسی میں لگے رہو، صرف زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں زکوٰۃ ادا کر دی، وہ بھی پوری نہیں کرتے بھائی صاحب۔ 7.5 تولے اور 52 تولے چاندی ان کے دماغ میں رہتی ہے، اور میں سے رجوع کرو، کتنی دکان پہ مال بھرا پڑا ہوا ہے، کتنے کرائے پہ مکان اٹھا رکھے ہیں، سب اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ بھائی صاحب ذرا علماء کرام سے رجوع کرو کہ آپ صحیح میں شریعت پہ چل رہے ہیں، یا اپنے گلے میں توق سانپ بچھو اپنے گلے میں لے مرنے کے بعد قبر میں آپ اکٹھے کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو جا کے کہ گداموں میں مال کتنا پڑا ہے، سب پہ بھائی صاحب زکوٰۃ ہے۔ آپ یہ مت سوچو صرف 7.5 تولے سونے پہ اور صرف 52 تولے پہ چاندی پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس کتنا بینک میں پیسہ جمع ہے، گھر میں کتنا ہے، اس پہ 1 سال گزر گیا، کتنا پیسہ جمع ہے، یعنی آپ کے پاس 10 لاکھ ہے بینک میں اور گھر میں ہے، تو آپ 10 لاکھ کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی بھائی صاحب۔ کہ اس پر آپ علماء کرام سے رجوع کیجیے، علماء کرام کو تحقیر مت کیجیے کہ آپ سوچیں کہ علماء کرام تو ایسے ہی ہیں، توبہ توبہ توبہ، کفایت شاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے علماء کرام، نہ بینک میں نہ گھر میں پیسہ ہوگا، لیکن اللہ کے فضل سے عالم کو روشن کون کیے ہوئے ہیں؟ علماء کرام۔ جس نے علماء کرام کی عزت کری، توقیر کری دل سے، اللہ تعالیٰ اسی کو نوازتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم اپنی نظر میں مومن، ہم اپنی نظر میں مسلمان سب کچھ ہیں، سب اول میں نماز پڑھنے والے تکبیر اللہ کے ساتھ، صرف اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں، دین کا کوئی شعبہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایمان کے 70 شعبے ہیں، ہم نے سب کو ایک کو پکڑ لیا، سب کو چھوڑ دیا، الماظ اللہ ثم الماظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن نشی کرے۔ دنیا کمانا اچھی بات ہے، بیوی بچوں کے لیے پیسہ جمع کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر 1000 روپے کماتے ہو نا، معذرت چاہتا ہوں، 1000 روپے کماتے ہو تو 25 پیسے خرچ کرو، 75 روپے جوڑ کے رکھو، کیونکہ آگے وقت بہت برا آ رہا ہے، کوئی بیماری لگی تو اس میں ڈاکٹر ہی مار دے گا تمہیں، سارے ٹیسٹ کروائے گا، پتہ چلا راز بخار میں تمہارے 1000 روپے خرچ کروا دے گا، اس لیے 1000 روپے کما رہے ہو تو 25 خرچ کرو، 75 روپے جوڑ کے چلو۔ یہ وقت ایسا ہے، زمانے سے زمانہ تضاد ہو جاتا ہے، فتوے بھی چینج ہو جاتے ہیں، سمجھ بھائی؟ اور اتنا بھی حریص نہ بنو کہ جوڑتے جاؤ، لاکھوں روپے اکٹھے کر لیے اور اسی میں لگے رہیے، اس کو منع کیا ہے۔ یعنی خط مستقیم کے ساتھ زندگی گزارو، بلکہ خط
منحنی کے ساتھ مت گزارو زندگی، یعنی ٹیڑھی خیر کے ساتھ مت گزارو۔ اللہ تعالیٰ ذہن نشی کرے، اس پر کمر بستہ ہو کے ہمارے سوال کی توفیق ہو۔ آپ تمام سامعین حضرات کو آپ کے تحفے میں اللہ تعالیٰ مجھے گن در گن کو بھی توفیق آسانی سے نوازے عمل کرنے کی لیے، بہت غیروں کو اللہ ہدایت کام نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر کثیرہ۔